حضرت کے خطاب سے اپنی اصلاح کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں اس حوالے سے مفتی صاحب کا استقبال کرنا چاہتا ہوں کہ نئی نسلیں سلگنا چاہتی ہیں، بزرگوں سے الجھنا چاہتی ہیں اور پرانی بندشوں کو توڑ کر وہ نہ جانے کیوں نکلنا چاہتی ہے۔ اور یہ بھی کہہ دیا جائے استقبال میں قدم قدم پہ ہزاروں سوال کرتے ہو، محبتوں کا سفر کیوں محال کرتے ہو، اور وفا خلوص محبت کا شکریہ لیکن سنا ہے تم تو سبھی کا خیال کرتے ہو۔ حضرت مفتی صاحب تشریف لائیں اور سامعین کو ماشاءاللہ سامعین کو اپنے بیان حسنہ سے مستفیض فرمائیں۔ قاری جاوید صاحب نے ہم کو 20 روپے انعام دے دیے ماشاءاللہ۔ ارے واہ اب آپ کے سامنے بڑی بڑی داڑھی نہ کاٹی ڈالی ہاں کروزی ڈون کے پاس کو مارا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا وإمامنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال الله عز وجل في مقام آخر وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين
وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لحكمة آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم دیر سے نور چلا تو وہ حرم تک پہنچا دیر سے نور چلا تو وہ حرم تک پہنچا سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا دیر سے نور چلا تو وہ حرم تک پہنچا سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا تیری معراج محمد تو خدا ہی جانے میری معراج کی میں تیرے قدم تک پہنچا ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد فرماتے ہیں اقبال جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو نہیں جس قوم کو پروائے نشیمن تم ہو بجلیاں جن میں ہے آسودہ وہ خرمن تم ہو بیچ کھاتے ہو جو اسلاف کے مدفن تم ہو وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلم کہیں تھے بھی موجود وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی بات ہے فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج سریا پہ مقیم اب تو یہاں تک کی دعائیں ہونے لگی ہیں مولانا دعا کر دو نماز نہ پڑھے تمہیں اس میں بھی دعا کرتے ہیں کاہی دعا کرتے پرلے درجے کے مکار و بدتمیز آدمی کو جو نماز نہیں پڑھو گے تو اچھا اس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں یہ کوئی کبھی کہنے نہیں آئے کہ مولانا صاحب دعا کر دو ہم کام کریں نہ جائے سب کو جنت چاہیے سب جنت میں جانا چاہتے ہیں کوئی ہے اس مجمع میں تو کوئی نہیں ہوگا نا اس مجمع میں کیا پوری دنیا میں کوئی نہیں ہوگا جو یہ کہتے کہ ہمیں جنت میں نہیں جانا ہے چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج سریا پہ ہو تم ہو آپس میں غضبناک وہ آپس میں رحیم تم ہو آپس میں غضبناک وہ آپس میں رحیم
تم خطا کارو خطا بھی وہ خطا پوشو کریم. صحابہ کرام اذانیں ابھی بھی وہی ہوتی ہیں جو صحابہ کے زمانے میں تھیں. نمازیں بھی وہی ہے، تراویح وہی ہے، قرآن وہی ہے، رمضان وہی. ویسا نہیں کہ وہ رمضان کے مہینے میں 40 اور ہم 30 روزے رکھتے ہیں. ایسا نہیں وہ عشاء کی نماز میں 70 رکعتیں پڑھتے ہم 17 پڑھتے ہیں. ایسا بھی نہیں کہ وہ دن میں 10 مرتبہ اذان دیتے تھے، ہماری مسجدوں میں 5 بار ہوتی ہے. ایسا بھی نہیں کہ وہ بیت اللہ کے طواف کے چکر 17 لگاتے تھے ہم 7 لگاتے ہیں. سب کچھ وہی ہے، لیکن وہ عزتوں کے عرش اور اس سے بھی اونچائیوں پر اور ہم ذلتوں کے سمندر کی گہرائیوں میں. وجہ اقبال بتاتا کہتا ہے تم ہو آپس میں غضبناک وہ آپس میں رحیم. تم ہو آپس میں غضبناک وہ آپس میں رحیم. تم خطا کارو خطا بھی وہ خطا پوشو کریم. چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم. پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. علاج ایک ہی ہے. وہ مذاق میں کہا کرتے تھے ماما حضرت مولانا محمد رحمۃ اللہ علیہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد. نہیں حقیقت ہے، مذاق نہیں حقیقت ہے. ایک ہی علاج ساری بیماریوں کا ایک ہی علاج ہے. قوت عشق سے ہر وقت کو بالا کر دے. خدا کی قسم خدا نے خدائی بنائی ہی مصطفیٰ کی مصطفائی کو چلانے کے لیے ہے. صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مار کے وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق. سب سارا کچھ ساری کائنات یہاں سے وہاں تک دونوں جہان یا سارے جہان جتنے جہانوں کا رب ہے اللہ، سارے جہانوں میں ایک ہی نسخہ ایک ہی فارمولہ. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. معزز سامعین، محترم حاضرین، پردہ نشین خواتین، علماء کرام، قراء اعظام، حفاظ اعظام، شعراء حضرات، ہمارے جلسے کی صدارت فرما رہے حضرت مولانا انیس احمد قاسمی دامت برکاتہ، مجلس کی سرپرستی فرما رہے میرے مجلس رفیق محترم حضرت مولانا عادل صاحب قاسمی مقدس اللہ العالیہ، استاد محترم حضرت مولانا مجاہد الاسلام خان صاحب قاسمی دامت برکاتہ، ہمارے بڑے حضرت مولانا کمال احمد قاسمی دامت برکاتہ، ہمارے عزیزم قاری جاوید فرقانی نائب سیکریٹری جمعیت علماء ضلع لکھیم پور کھیری، نوجوان عالم دین حضرت مولانا مفتی ہلال احمد قاسمی سلمہ، نوجوان حافظ قرآن قاری قرآن حضرت حافظ قاری محمد افضل سلمہ، اور باہر سے تشریف لائے ہمارے سر کے تاج حضرت اقدس مفتی حسین احمد قاسمی صدر جمعیت علماء ضلع شاہجہان پور و محتمل مدرسہ دارالعلوم حسینیہ شاہجہان پور، ہمارے اس جلسے کی خوبصورت نظامت فرما رہے نقیب اہل سنت حضرت مولانا جلیس دلکش قاسمی مقدس اللہ العالیہ، معروضات سننے کے لیے دور دراز سے تشریف لائے آپ سبھی حضرات، میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ مادہ پرستی اور مادیت کے اس گئے گزرے دور میں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہم اور آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنے کے لیے جمع ہوئے. اللہ بار بار ایسی مجلسوں کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بارہا ایسی مجلسوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے.
جلسے کا عنوان ہے جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیرت النبی یہ ایک اتنا وسیع عنوان ہے، اس لفظ کا مفہوم بیان کرتے کرتے زبانیں گنگ ہو سکتی ہیں، سمندر سوکھ سکتے ہیں، زمین کو کاغذ بنا دیا جائے تو کرۂ ارض بطور کاغذ ختم ہو سکتی ہے، کائنات بھر کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے، سمندر کو سیاہی بنا دیا جائے، درخت بھی ختم اور قلم اور سمندر کی روشنائی بھی ختم، درختوں کے قلم بھی ختم اور کرۂ ارض کی چوڑائی لمبائی ختم، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ختم نہیں ہو سکتی، مکمل نہیں ہو سکتی، احاطہ نہیں کر سکتا کوئی، رب کے علاوہ، خدا کے علاوہ کوئی سیرت النبی کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اس پر جتنی گفتگو کی جائے وہ کم ہے۔ سارا کچھ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جو تبدیلیاں جو پہلے تھی اور جو بعد میں تبدیلیاں آئی ہیں کائنات میں، وہ ساری کائنات روز روشن کی طرح آیا ہے، سب جانتے ہیں۔ غیروں کو بھی جو نبی پر ایمان نہیں لائے، جنہوں نے ہمارے آقا کا کلمہ نہیں پڑھا، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے قائل نہیں ہیں، وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں، وہ بھی تعریف کیے بغیر رہ نہیں پاتے ہیں۔ حق ایک ایسی چیز ہے، سچائی ایک ایسی چیز ہے جو نہ دبتی ہے نہ چھپتی ہے، نکل کر کے سامنے آ ہی جاتی ہے، اور دبانا اور چھپانا تو چھوڑیے، آج کے زمانے میں جو سماج، جو معاشرے، جو قومیں، جو لوگ ہوشیار ہیں، ہوشیار قوموں نے تو نبی کریم جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا، کھنگالا، اس کو زبانی یاد کیا، دماغ میں بٹھایا، اپنی زندگیوں پر، اپنے گھروں میں، اپنے بازاروں میں، اپنے سماج میں اسے لاگو کر دیا۔ ایمان نہیں لائے ہیں لیکن انہیں بھی یہ بات پتا ہے اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق چلیں گے تو یہ دنیا بڑی اچھی اور اس سے اچھی اور اس سے اچھی ہوتی چلی جائے گی۔ انہوں نے لاگو کر لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے اپنی زندگیوں میں، اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں، تو نتیجہ یہ نکلا کہ آج وہ ساری دنیا پر حکومت کرتے ہیں۔ یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم اتنا وسیع ہے۔ زمانہ نبی کریم، اچھا ابھی رہ گئے تھے، ہم تو سمجھے ختم ہو گئے لوگوں کو، شام سے چل رہے، ماشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے دنیا کا جو حال تھا، اور جب آپ تشریف لے آئے، ہم ان کے امتی ہیں، ہم پتہ ہے کون ہیں، گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سوریا نے زمین پر آسمان سے ہم کو دے دیا، پتہ ہے ہم وہ ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ان کی امت میں ہے، معلوم ہم کون ہیں، ہم وہ ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء دنیا میں تشریف لائے، ہر نبی نے اللہ سے یہ دعا مانگی کہ مولا میں نبی بھلے نہ ہوتا لیکن محمد رسول اللہ کا امتی ہوتا۔ ہم وہ ہیں جو بننے کی دعائیں موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبروں نے دعائیں مانگی، ہم وہ ہیں، ہمیں اللہ نے بغیر کسی درخواست اور بغیر کسی دعا کے ہمیں وہ مقام عطا فرمایا۔ ہم محمد رسول اللہ کے امتی ہیں، مگر ہمیں احساس نہیں، ہم جانتے نہیں اللہ نے ہمیں کیسا نبی عطا فرمایا۔ ابھی دنیا میں نبی آیا، ہمارے نبی دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے قرآن دیا، کلمہ دیا، مسجدیں دی، قرآن دیا، کلمہ دیا، مسجدیں دی، نمازیں دی، اذانیں دی، دین دیا، زندگی گزارنے کا دستور دیا، وہ دے کے دنیا سے پردہ فرما کے چلے بھی گئے۔ آج ان کے ماننے والوں کا، ان کا دیا ہوا کلمہ پڑھنے والوں کا، ان کا لایا ہوا قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کا، ان کی ذریعہ دی گئی مساجد اور ان کے ذریعہ دی گئی نمازیں اور اذانیں دینے والے اور نمازیں پڑھنے والوں کا حال کیا ہے؟ کائنات میں پوری روئے زمین پر، پورے کرۂ ارض پر سب سے زیادہ اگر بدترین اور ذلت سے دوچار اگر کوئی قوم ہے تو وہ قوم مسلم ہے۔ یہ ہونا چاہیے، بتاؤ۔ ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے ہمارے نبی،
میرے نبی فرماتے ہیں تو نبی اب آدم بین الماء والطین، میں تب بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا، جب ان کا خمیر گوندا جا رہا تھا، ابھی ان کا پتلا بن کے تیار بھی نہیں ہوا، میں تب بھی نبی تھا۔ اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا فرمایا ہے، ابھی نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں، کہاں سے سیرت شروع کی جائے، کہاں سے سیرت شروع کریں؟ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا، اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں ہم ایک مخلوق دنیا میں اپنا نائب اور اپنی خلیفہ بنا کر بھیجنا چاہتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا ایسی مخلوق دنیا میں بھیج کر کیا کریں گے؟ اللہ نے کئی بار آپ لوگوں نے سنا ہوگا یہ جب وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ نے فرشتوں سے مشورہ کیا، نہیں واجب الوجود ہے، اسے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، وزیروں مشیروں کی حاجت نہیں ہے، وہ اللہ واجب الوجود ہے۔ ایک بات اور عرض کرتا چلو، توجہ ہے میری طرف یا بور ہو رہے ہو؟ کڑک اور کھڑک کے قائل ہیں آپ لوگ، مزہ تو نہیں آ رہا ہوگا؟ کوئی بات نہیں، کام کی بات آ رہی سامنے تو سنتے رہیے، مزہ آئے نہیں آئے پھر بھی کہو سبحان اللہ۔ توجہ دیکھو، ایک ہوتا ہے واجب الوجود، ایک ہوتا ہے ممتنع الوجود، ایک ہوتا ہے ممکن الوجود۔ عقیدے کی بات ہے، سمجھیے آپ۔ واجب الوجود اللہ تعالی جس کا ہونا ہی ہونا ہے، ممتنع الوجود اللہ کا ثانی، اللہ کا شریک، اللہ کا ہمسر، کوئی نہیں سکتا۔ ممتنع الوجود اس کا کوئی حساب ہی ہو ہی نہیں سکتا۔ واجب الوجود اللہ تعالی، اللہ کا ہمسر، اللہ کا ثانی، ممتنع الوجود، ممکن الوجود اللہ کے علاوہ سب کچھ، اللہ کے علاوہ جو ہے، عرش ہو، فرش ہو، جنت ہو، جہنم ہو، زمین ہو، آسمان ہو، دریا ہو، سمندر ہو، ستارے ہو، چاند ہو، سورج ہو، انسان ہو، جنات ہو، فرشتے ہو، 18,000 کم و بیش مخلوقات ہو، سب کچھ ممکن الوجود اللہ کا ثانی و ہمسر، ممتنع الوجود، اور اللہ واجب الوجود۔ اور واجب الوجود ہی نہیں رہے گا اگر وہ کسی سے مشورہ لے لے۔ جس کو مشورے کی ضرورت پڑ جائے پھر وہ کہے گا واجب الوجود، پھر وہ تو ممکن الوجود ہو گیا نا۔ اور ایک چیز ہے کسی کا انتظار کرنا، جو کسی کا انتظار کرے وہ واجب الوجود نہیں ہو سکتا۔ یہ منافی ایک دوسرے کے، جو واجب الوجود ہوگا اس کو کسی کا انتظار ہو ہی نہیں سکتا، وہ منتظر کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ انتظار کیوں کرے گا؟ اور جو انتظار کرے وہ واجب الوجود ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو ممکن الوجود ہے۔ اللہ واجب الوجود ہے، وہ مشورہ تھوڑی، اس نے بتایا، ان کو انفارم کیا، ان کو مطلع کیا، ان کو اوگت کرایا، انہیں جانکاری دی۔ وہی قالا کا ترجمہ بتایا، جانکاری دی، مشورہ نہیں۔ تو فرشتے کہنے لگے ایسی مخلوق دنیا میں کیوں بھیجیں گے آپ جو جا کر کے دنیا میں خون خرابہ فساد دنگا آپ کی نافرمانی کریں؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تو بڑی تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم تو بڑی حمد و ثنا کرتے ہیں، ہم سے زیادہ عبادت کون کر لے گا؟ اور یہ سچ بھی ہے، ایک فرشتے کی عبادت، ایک فرشتے کی عبادت، ایک فرشتے کی عبادت، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسان مسلمان ہو جائیں، ان میں بہت سے کافر بھی ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان، سارے انسان مسلمان ہو جائیں، سارے نیک نمازی ہو جائیں، سب مل کے عبادت کریں، انسان یہ سارے کے سارے مل کر ایک فرشتے کی عبادت کے برابر ان کی عبادت نہیں ہو سکتی، ایک فرشتے کے برابر۔ اتنا یاد ہے تو ان کا کہنا بنتا بھی ہے نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم سے زیادہ عبادت تو کر نہیں لیں گے وہ انسان۔ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، جنت میں بھیج دیا، فرمایا جاؤ اس میں آرام سے رہو، اور وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تم جاؤ جنت میں رہو، آرام سے گھومو پھرو، کھاؤ پیو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، بس یہ ایک درخت ہے اس کے قریب مت جانا۔ بعد میں حوا علیہ السلام نے کہا، اور پھر آدم علیہ السلام بھی بطور انسان پہنچے وہاں پر اور اس درخت سے کچھ کھایا بھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب آپ جنت سے تشریف لے جائیں،
اب آپ دنیا میں جائیں، آپ کی نسل وہاں آگے بڑھے، آپ جنت سے دنیا میں بھیجے گئے۔ آدم علیہ السلام کو ایسا لگا اب جو آدمی جنت کے مزے لوٹ رہا ہو، انسان ہو اور وہ جنت کے مزے لوٹ رہا ہو، اور جس آدمی کو مسلسل دیسی گھی، مرغ اور شیرمال کھلایا جا رہا ہو، اچانک اس کے سامنے لال والی چٹنی رکھ دی جائے، اسے بڑا عجیب لگے گا نا۔ تو آدم علیہ السلام کو یوں لگا کہ یار شاید مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، وہ سب بھول جاؤ، یہ بیکار کی بکواس ہے کہ وہ آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی اور آدم علیہ السلام سے خطا ہو گئی اور آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی۔ نبی سے نہ کوئی خطا ہوتی ہے، نہ کوئی غلطی ہوتی ہے، نہ کوئی گناہ ہوتا ہے، نہ کوئی بھول ہوتی ہے، وہ معصوم ہوتا ہے۔ معصوم، معصوم کا ترجمہ میں صبح تک کروں اگر پوری رات بتا دوں پھر بھی معصوم کا مفہوم بیان نہیں ہو پائے گا۔ وہ دھلا دھلایا ہوتا ہے، کوئی گناہ نہیں، کچھ نہیں، یہ بیکار کی بات ہے۔ بس آدم علیہ السلام کو لگا کہ جب جنت سے دنیا میں آئے وہ تو جنت تھی، وہاں تو مزے ہی مزے تھے۔ جنت کہتے کسے ہیں؟ جنت نام کس چیز کا ہے؟ جنت نام اس چیز کا ہے کہ وہاں جو چاہو وہ مل جائے، اسی کا نام جنت ہے۔ اور دنیا میں جو چاہو وہی نہیں ہوگا، اسی کا نام دنیا ہے۔ حضرت علی سے پوچھا ہے کہ یہودی نے، اور یہ حقیقی یہ قرآن مقدس میں آیت کریمہ، آپ وہاں جو چاہیں گے وہی مل جائے گا، اسی کا نام جنت ہے۔ یہ تو صرف یہ جہاں تک بتا دیا گیا اتنا کہ وہ اتنی ہوریں ہوں گی اور نہریں ہوں گی، وہ سب اپنی جگہ پر ہے، لیکن آپ یہ سمجھیے قاعدہ کلیہ جنت نام ہے اس چیز کا جہاں جو چاہو جب چاہو جیسے چاہو ویسے میسر آ جائے، اور دنیا میں جو چاہو وہی نہیں ہوگا، اسی کا نام دنیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی نے پوچھا کہ وہ تم اللہ تعالیٰ کو کیسے پہچان گیا بھائی، کیسے ایمان لے آئے ہو؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ کچھ باتیں بتائیں۔ اس نے کہا نہیں، ہم تو نہیں مانتے تمہارے قرآن کو نہیں مانتے، ہم نہ تمہارے نبی کو مانتے، ہم ان پر ایمان ہی نہیں لاتے، ہم تو ان کو مانتے کہ وہ سچے نبی ہے ہی نہیں، وہ تو جھوٹا دعوے نبوت کرتے۔ اب بتاؤ، تو حضرت علی نے فرمایا اس کو عقل سے جواب دینا پڑے گا۔ حضرت علی نے سوچا، فرمایا عرفت ربی بفسخ العزائم، ہاں میں نے اپنے رب کو پہچانا ارادوں کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے، اسی کا نام دنیا ہے۔ رب قرآن میں فرماتا ہے کہ جو تم چاہو وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، طے بات ہے بالکل، لمن شاء منکم ان یستقیم وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ اللہ فرماتا ہے تم جو چاہو گے وہ کبھی ہوگے نہیں، اور اللہ جو چاہے گا وہ ضرور ہو جائے گا، اور یہی ہوتا ہے، اسی کا نام دنیا ہے۔ تو جب آدم علیہ السلام جنت سے دنیا میں آئے، ان کو یوں لگا کہ شاید مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، شاید میں نے کوئی گناہ کر دیا ہے، تو ان کو احساس ہوا اللہ سے بڑی محبت ہوتی ہے پیغمبر کو، جتنی پیغمبر اللہ سے محبت کر سکتا ہے وہ کائنات میں کوئی دوسرا کسی کو نصیب ہی نہیں ہو سکتی، جیسی محبت نبی کو اللہ سے نصیب ہوتی ہے، وہ عشق الہی میں چور ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام رونے لگ گئے، وہ توبہ کرنے لگ گئے۔ رب قرآن میں فرماتا ہے، ان کے توبہ کے الفاظ نقل کرتا ہے، آدم علیہ السلام جب جنت سے دنیا میں بھیجے گئے، آپ کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یا اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا ہم تو خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ وہ دعا کرتے رہے، ایک دن آدم علیہ السلام روتے گئے، دعا کرتے گئے، ایک دن عجیب و غریب دعا مانگی۔ آؤ سیرت النبی کا جلسہ ہے، میں کہیں کہیں سے سیرت النبی کے کچھ پہلو جو مجھے چھو رہے ہیں وہ بیان کرتا چلوں گا، اور انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام ہمارا نبی کی تعریف کرے، ساری دنیا مل کے کرے۔ نبی کی عزت میں نہ بڑھوتری ہونے والی ہے نہ کمی ہونے والی ہے، کیوں؟ کیونکہ نبی کی تعریف رب قرآن میں کرتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ اے محمد ہم نے تمہارے ذکر کو اتنا بلند کر دیا ہے کہ اب کوئی دوسرا تمہارا ذکر کرے تو تمہارا تذکرہ بلند ہو، نہیں، ہاں یہ ضرور ہے اگر کوئی تمہارا ذکر کرے گا تو تمہارے قدموں کے دھول کی برکت سے اس کے درجے ضرور بلند ہو جائیں گے۔ ہمارا تو ان کا تو کوئی نہیں ہونے والا بھلا، ہمارا بھلا ہو جائے۔ آؤ سیرت النبی کہاں سے شروع کریں؟ میں یہیں سے شروع کرتا ہوں۔ آدم علیہ السلام دنیا پہ آئے جنت سے، وہ دعا مانگتے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ایک دن عجیب و غریب دعا مانگی، آدم علیہ السلام نے فرمایا اللہم اتوب بحق محمد، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں محمد کے وسیلے سے، میں توبہ کرتا ہوں محمد کے صدقہ طفیل میں۔ میرے رب نے فرمایا آدم وہ تو ٹھیک ہے
گئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے ضرور، وہ تمہاری نسل میں ہوں گے، وہ تمہاری اولادوں میں ہوں گے، تم سے ہزاروں سال بعد آئیں گے، ابھی تو پیدا نہیں ہوئے، تم محمد کے بارے میں جان کیسے گئے؟ تم کو کیسے پتا چلا کہ محمد کون ہے؟ اب سنو دیوانو، سیرت النبی سنو۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ تو نے میرا پتلا مٹی سے بنایا عرش کے نیچے، اور تو نے میرے پتلے میں روح ڈالی، فرفعت راسی، میں نے اپنا سر اٹھایا، ورأیت علی العرش مکتوبا، میں نے عرش پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تکبیر میں کلمے میں اقامت میں اذان میں ہے نام الہی سے ملا نام محمد۔ فرماتے تھے یہ آدم کہ مجھے خلد بری میں لکھا ہوا توبہ پہ ملا نام محمد، اس نام کی لذت دل عشاق سے پوچھو، جان آ گئی تن میں جو لیا نام محمد، جان آ گئی تن میں جو لیا نام محمد۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا رائت علی العرش مکتوبہ، میں نے اپنا سر اٹھایا تو عرش کے دروازے پہ لکھا پایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں جان گیا کہ کوئی محمد ہے جو آپ کو بہت پیارا ہے، اس لیے آپ نے اپنے نام کے ساتھ اس کا نام لگا کے رکھا ہے، جوڑ کے رکھا ہے۔ میرے رب نے فرمایا آدم تم صحیح کہتے ہو، تم نے جو مانگا محمد کے وسیلے سے مانگا وہ میں نے دے دیا۔ کہتے ہیں کہ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے، اور نصیب کیسا بھی ہو واسطہ محمد کا دے کر، نصیب کا رونا رونے والوں، بدقسمتی کا رونا رونے والوں، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کر خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ یہ سیرت یہ اللہ نے ہمیں یہ نبی عطا فرمایا، ہم جانتے تک نہیں اپنے نبی کے بارے میں، ہمیں پتہ نہیں کہ ہمیں کون سا نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے لقد من اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر احسان کر دیا۔ سوال اٹھتا ہے سورج اللہ نے بنایا، سورج اللہ نے بنایا، نہیں کہا کہ میں نے احسان کر دیا۔ چاند اللہ نے دمکایا، نہیں کہا میں نے احسان کر دیا۔ زمین کو اللہ نے بچھایا، نہیں کہا کہ میں نے احسان کر دیا۔ ستاروں کو اللہ نے جگمگایا، نہیں کہا کہ میں نے احسان کر دیا۔ پہاڑوں کو اللہ نے اٹھایا، نہیں کہا کہ میں نے احسان کر دیا۔ سمندروں کو اللہ نے بھرا، نہیں کہا کہ میں نے احسان کر دیا۔ دریاؤں کو اللہ نے بہایا، نہیں کہا کہ میں نے احسان کر دیا۔ ہواؤں کو اللہ نے چلایا، نہیں کہا کہ میں نے احسان کر دیا۔ جنت کو اللہ نے سجایا تو نہیں کہا کہ میں نے احسان کر دیا۔ بات پیغمبروں کی آئے، آدم کو بنایا تو نہیں کہا کہ میں نے احسان کر دیا۔ ادریس کو بنایا، نہیں کہا کہ میں نے احسان کر دیا۔ نوح کو بھیجا تو نہیں کہا کہ میں نے احسان کر دیا۔ ابراہیم کو بھیجا تو نہیں کہا کہ میں نے احسان کر دیا۔ اسماعیل کو بھیجا تب نہیں کہا کہ میں نے احسان کر دیا۔ موسیٰ کو بنایا تو نہیں کہا کہ میں نے احسان کر دیا۔ عیسیٰ کو بنایا تو نہیں کہا میں نے احسان کر دیا۔ ذکر انبیاء ہو رہا ہے، سبحان اللہ تو کہو۔ اسماعیل کو بنایا تو نہیں کہا کہ میں نے احسان کر دیا۔ یحییٰ کو بنایا تو نہیں کہا میں نے احسان کر دیا۔ زکریا کو بنایا تو نہیں کہا میں نے احسان کر دیا۔ شیس کو بنایا تو نہیں کہا کہ میں نے احسان کر دیا۔ نوح کو بنایا تو نہیں کہا میں نے احسان کر دیا۔ لوط کو بنایا تو نہیں کہا میں نے احسان کر دیا۔ شعیب کو نبی بنایا تو نہیں کہا اللہ نے میں نے احسان کر دیا۔ ہود کو نبی بنایا تو نہیں کہا کہ میں نے احسان کر دیا۔ داؤد کو نبی بنایا تو نہیں کہا کہ میں نے احسان کر دیا۔ سلیمان کو نبی بنایا نہیں کہا کہ میں نے احسان کر دیا۔ یوسف کو نبی بنایا تو نہیں کہا کہ میں نے احسان کر دیا۔ یعقوب کو نبی بنایا تو نہیں کہا کہ میں نے احسان کر دیا۔ اسحاق کو نبی بنایا تو نہیں کہا کہ میں نے احسان کر دیا۔ لیکن جب محمد کو اللہ نے نبی بنا کر کے بھیجا تو اللہ کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے احسان کر دیا مومنوں تم پر تو محمد کو تمہارا رسول بنا دیا۔ سوال تو پیدا ہوتا ہے، سوال تو اٹھتا ہے نا کہ جب ماشاءاللہ جب 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے سیرت نبی عشق رسول، آؤ علماء دیوبند کے دروازے پر آؤ، پھر وہاں سے عشق رسول لے کر کے جاؤ۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کم و بیش 1.25 لاکھ نبی آئے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی جلیل القدر پیغمبر ہیں، صرف محمد رسول اللہ نے
صرف آدم بھی صفی اللہ. سبحان اللہ کہو یار. دھیرے کہوں گا تو تم سبحان اللہ بھی نہیں کہو گے. کیا نیند آ رہی ہے؟ تھک گئے ہو؟ میں تو تھک گیا ہوں. تم تھک گئے ہو گیا؟ نہیں. ماشاء توجہ سے سن رہے ہیں. ماشاء اللہ. اللہ آپ کی سماعتوں کو قبول فرمائے. صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اکیلے تو رسول اللہ نہیں. آدم بھی تو صفی اللہ ہے. آدم بھی تو صفی اللہ ہے. لا الہ الا اللہ. آدم صفی اللہ. کہو سبحان اللہ. نوح بھی تو نجی اللہ ہے. لا الہ الا اللہ. نوح نجی اللہ. لا الہ الا اللہ. ابراہیم خلیل اللہ. لا الہ الا اللہ. اسماعیل ربیح اللہ. لا الہ الا اللہ. موسیٰ کلیم اللہ. لا الہ الا اللہ. عیسیٰ روح اللہ. لا الہ الا اللہ. محمد رسول اللہ. اکیلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو پیغمبر نہیں ہے. ابراہیم بھی تو خلیل اللہ ہے. ان کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ میں نے تم پر احسان کر دیا کہ ابراہیم کو تمہارا نبی بنایا. توجہ. لیکن جب محمد کو نبی بنایا اللہ کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. پتا بھی ہے اللہ نے ہمیں کون سا پیغمبر عطا فرمایا. اب کس نبی کی ہم توہین کر رہے ہیں؟ کس نبی کی سنتوں کا ہم مذاق اڑاتے ہیں؟ کس نبی کے لائے ہوئے دین کو ہم پیروں تلے روند رہے ہیں؟ کس نبی کے لائے ہوئے حکموں کا ہم کھلے عام خلوتوں میں جلوتوں میں ہر جگہ مذاق اڑا رہے ہیں؟ کچھ پتا بھی ہے؟ کہانی تو کہیں سے کہیں چلی گئی. اب صرف بے عملی کی بات نہیں رہ گئی. اب خالی بدعملی کی بات نہیں بچی ہے. اب تو باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے طریقوں کو حقیر اور ہلکا سمجھا جا رہا ہے. ان پہ ہنسا جا رہا ہے. حقیر اور ہلکا سمجھنے والے, ان پر ہنسنے والے یہودی اور عیسائی اور نصارہ اور مجوسی اور کفار نہیں ہیں. مسلمان کہلانے والے ہی نبی کے طریقوں کو ہلکا سمجھتے اور ان پہ ہنستے ہیں. حالات تو ہمارے اب ہم بتا نہیں سکتے. ہمارے پاس الفاظ نہیں. ہم تو خود قاصر ہیں. وہ زبان کہاں سے لائے؟ تن ہما داغ داغ شو پمبا کجا کجا لہا. ایک دو زخم نہیں جسم ہے سارا چھلنی. درد بیچارہ پریشان کہاں سے اٹھے. کون سا پیغمبر اللہ نے ہمیں عطا فرمایا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. یقیناً اللہ نے احسان کر دیا مسلمانوں پر جب محمد کو رسول بنا کر پیغمبر بنا کر کے تمہارے درمیان بھیج دیا. احسان جتلانے کا مقصد کیا ہے؟ احسان آؤ میں آپ کو بتاتا چلوں. آدم علیہ السلام بھی نبی ہے, ان کے امتی بھی امتی ہیں. نوح علیہ السلام بھی نبی ہے, ان کے امتی بھی امتی ہیں. ابراہیم علیہ السلام بھی نبی ہے, ان کے امتی بھی امتی ہیں. موسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہے, ان کے امتی بھی امتی ہے. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اب میں یہ بتانے لگا ہوں اللہ نے احسان کیوں جتلایا کہ جب محمد کو رسول بنایا تو اللہ نے احسان جتلایا. کیوں احسان جتلایا میں یہ عرض کرنے لگا ہوں. سیرت النبی سنتے جائیے. آپ نے سیرت النبی کا جلسہ رکھا ہے. آپ نبی کی سیرت سمجھنا چاہتے تھے, آپ نبی کی سیرت سننا چاہتے تھے, آپ نبی کا مقام سننا چاہتے تھے, آپ نبی کا مرتبہ سننا چاہتے تھے, آپ نبی کا ذکر سننا چاہتے تھے, آپ نبی کے طریقے سننا چاہتے تھے, آپ نبی کی رفعتیں سننا چاہتے تھے, آپ نبی کی عزتیں سننا چاہتے تھے, آپ نبی کی نبوت اور رسول کی رسالت سننا چاہتے تھے. تو آئیے سنتے چلیے. اللہ نے جب محمد کو نبی بنایا اسپیشلی احسان کیوں جتلایا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین. مسلمانوں تم پر اللہ نے احسان کر دیا اور بہت بڑا احسان کر دیا کہ محمد کو تمہارا رسول بنایا. جب موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے, جب ابراہیم علیہ السلام کا امتی ہے, نوح علیہ السلام کا امتی ہے, اس نے گناہ کیا, اس نے نافرمانی کی, اس نے اللہ کی بات نہ مانی. اللہ نے نوح کو نبی بنا کے بھیجا. جاؤ میرے بندوں کو سمجھاؤ, انہیں میری جانب بلاؤ. نوح علیہ السلام ان کو بلاتے گئے. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. تم لا الہ الا اللہ تو پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے. ایک رب کے آگے جھکو کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ کی فرما برداری کرو کامیاب ہو جاؤ گے. شیطان کی اور نفس کی غلامی چھوڑو کامیاب ہو جاؤ گے. وہ 1-2 دن نہیں, 100-200 سال نہیں, 950 سال تک یہی بات لوگوں کو سمجھاتے رہے, لیکن سمجھ میں نہ آئی. نوح علیہ السلام نے فرمایا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. یا اللہ اب یہ نہیں مانیں گے
एक आदमी भी जिंदा न छोड़ना। अब नूह अलैहिस्सलाम का उम्मती जब गुनाह करता है, नाफरमानी करता है, अल्लाह की बात नहीं मानता है, अल्लाह ने क्या किया? आसमानों से पानी बरसाया, जमीन से पानी उबाला, दरियाओं को जोश में लाया, समंदरों को उबाला, ऐसा चौतरफा तूफान लाया। जब तक नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने के अलावा जितने लोग थे एक एक को डुबो के ना मार दिया, तब तक तूफान थमने न दिया। इब्राहिम का उम्मती जब बात न माना वो हलाक कर दिया गया। मूसा के उम्मती से जब कोई गुनाह हो गया, मछली का शिकार करने को रब ने मना फरमाया, सनीचर के दिन तुम मछली का शिकार न करना। मूसा का उम्मती सनीचर के दिन मछली का शिकार करने लग गया। अल्लाह ने क्या किया? कुरान उठाओ, कूनू किरदतन खासीन। अल्लाह ने उन सनीचर के दिन मछली का शिकार करने वालों को जो मूसा अलैहिस्सलाम के उम्मती थे उन्हें बंदर और खिंजीर बना दिया। जब हूद अलैहिस्सलाम अपनी कौम को समझाते रहे, उनकी कौम बात न मानी। अल्लाह ने कहा हूद बस्ती के बाहर निकल जाओ। हूद अलैहिस्सलाम बस्ती के बाहर चले गए। अल्लाह ने आसमान से बड़े बड़े पत्थर बरसाने शुरू किए। तारीख की किताबों में लिखा है जब तक वो बस्ती रुई की तरह धुन न गई, उनकी नस्लें तबाह बर्बाद न हो गई, तब तक अल्लाह आसमान से पत्थरों को बरसाता रहा। शुएब अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने फरमाया अपनी कौम से कहो ये कम तौलना छोड़ दे। शुएब अलैहिस्सलाम अपनी कौम को समझाते रहे कि तुम कम तौलना छोड़ दो, लेकिन जब उनकी कौम न मानी, उसने कम तौलना नहीं छोड़ा। अल्लाह ताला ने शुएब अलैहिस्सलाम से फरमाया तुम्हारी कौम कम तौलती है, तुम बस्ती के बाहर निकल जाओ। शुएब अलैहिस्सलाम बस्ती के बाहर चले गए। अल्लाह ने आसमान से आग बरसाना शुरू की और तब तक वो आग बरसती रही जब तक कम तौलने वाले जलकर राख न हो गए। उनके जानवर मवेशी, उनके बाल बच्चे औरतें सब जलकर राख, वो राख जलकर दोबारा खाक बन के हवाओं में उड़ गई। लूत अलैहिस्सलाम के कौम ने जब बात न मानी, अल्लाह ने उस बस्ती को उठाया, आसमान पे ले गया, वहां से जमीन पे दे मारा। ईसा अलैहिस्सलाम की कौम ने जब बात न मानी, अल्लाह ने उन पर यहूदियों को, पुख्ते नस्र को मुसल्लत कर दिया। उसने गाजर मूली की तरह पूरी कौम को काट के फेंक दिया। लेकिन जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती यानी हमारी और तुम्हारी बारी आई तो अल्लाह ने एहसान क्या कर दिया कि मोहम्मद को रसूल हमारा बना करके एहसान ये कर दिया कि मूसा का उम्मती अगर मछली का शिकार करे, अल्लाह के हुक्म खिलाफ वर्जी करते हुए तो बंदर और सुअर बना दिया जाए। जब इब्राहिम जब नूह का उम्मती अल्लाह की नाफरमानी करे, तूफान लाके डुबा दिया जाए। जब हूद का उम्मती अल्लाह की बात न माने, पत्थरों में दबा दिया जाए। जब शुएब का उम्मती अल्लाह की बात न माने, आग में जिंदा जला दिया जाए। जब लूत का उम्मती बात न माने, आसमानों पे ले जाके जमीन पर गिरा दिया जाए। जब मूसा जब सालेह अलैहिस्सलाम का उम्मती बात न माने तो हवाओं में रूह की तरह उड़ा दिया जाए। कोई हवाओं में उड़ा दिया जाए, कोई पत्थरों में दबा दिया जाए, कोई आग में जिंदा जला दिया जाए, कोई तूफानों में डुबा दिया जाए, किसी को बंदर और खिंजीर बना दिया जाए। अल्लाह की बात न मानने पर हम और तुम मोहम्मद के उम्मती ज़िना भी करते रहे, शराब भी पीते रहे, जुआ भी खेलते रहे, नाफरमानी भी करते रहे, नमाजें भी छोड़ते रहे, सुन्नतों का मजाक भी उड़ाते रहे, हर बुराइयां करते रहे। न जिंदा जलाए गए, न हवाओं में उड़ाए गए, न पत्थरों में दबाए गए, न दरियाओं में बहाए गए, न बंदर और खिंजीर बनाए गए। क्यों? इसलिए कि अब खुदा कमजोर हो गया है? नहीं, लक़द मन्नल्लाहु, अल्लाह ने एहसान कर दिया जो हमें मोहम्मद का उम्मती और हमारा रसूल मोहम्मद को बना दिया। वरना हकीर जर्रे फजा में बिखर गए होते, तबाहियों की हदों से गुजर गए होते। गुनाहगार तो इतने थे, हम इतने थे कि बस तौबा, खुदा करीम न होता तो मर गए होते। ये जो दाढ़ी मुड़ाने वाला दाढ़ी मुड़ा के जिंदा है, जुआ खेलने वाला जुआ खेल के जिंदा है, शराब पीने वाला शराब पी के जिंदा है, सूद खाने वाला सूद खा के जिंदा है। अभी हजरत अक़दस मुफ्ती हुसैन अहमद साहब कासिमी दावत बरकातुहू इस पर रोशनी डाल रहे थे कि शराब न पिया करो, बड़ा जुर्म है। अभी मुझे जरूरत नहीं है। अभी हालांकि बहुत बीमार हो चुके हैं, 2 साल पहले हार्ट अटैक भी हो चुका है हमें, लेकिन इसके बावजूद भी जो है अभी आंखों की शम्में जल रही हैं, प्यार जिंदा है। अभी मायूस मत होना, अभी बीमार जिंदा है। अभी जो है कोई ऐसा मसला नहीं है, बयान के बाद ही इंशाअल्लाह
پانی پینا ہوگا. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ اب میں اس طرح کی تقریریں بھی نہیں کرتا ہوں کہ بھائی آپ سود کھانا، آپ جوا کھیلنا، آپ شراب پینا. شراب پینے والا شراب پی کے زندہ ہے نا، اسی لیے وہ چھوڑ نہیں رہا. بے نمازی نماز چھوڑ کے زندہ ہے اسی لیے وہ نماز پڑھ نہیں رہا. سود کھانے والا سود کھا کے بھی زندہ ہے، بلکہ زیادہ مزے میں ہے. وہ زیادہ مزے میں ہے. وہ مولانا تو غریب آدمی تھی، پوری عمریں بیت گئی نمازیں پڑھتے ہوئے، اور صحیح سے بھی پوچھا جائے تو وہ جو سود کھانے والے ہیں، وہ جو نمازیں چھوڑنے والے ہیں، وہ مولانا کو خرید لیں گے کھڑے کھڑے لوگ. تو وہ کاہے پڑھے؟ وہ اسی گمان میں ہوا. یہ بتاؤ مولانا عادل اور مولانا مجاہد الاسلام اور مولانا کمال احمد، یہ تو وہ لوگ ہیں جو میرے حساب سے صاحب ترتیب ہوں گے. ایک نماز بھی پتہ نہیں ہوگی اب تک، 5 سے زیادہ سر پہ نہیں ہوگی. تو اب وہ ہم جو بے نمازی ہے نا، وہ یہ سوچ رہا ہے یار یہ نماز پڑھتے ہیں تو یہ کا بن گئے، اب ہم نہ ہی پڑھ رہے ہیں تو پردھانوں میں پردھان منتری ہو جانتے ہیں اور بہت پیسہ ہے، اور مولانا کا کچھ نہیں ہے، تو ہم کاہے پڑھیں؟ تو ہم بتائیں تمہیں سیرت النبی کا جلسہ یہ کروا رہے ہو، تو ہم تمہیں سیرت النبی سنا رہے ہیں. ہم آپ کو بالکل سیدھی سیدھی صاف ستھری کھری بات، کھرا سچا دین آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اس میں ہم بھی ہیں، آپ بھی. جو عمل کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو عمل نہیں کرے گا تو یہ دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے، نظر والوں کو یہ اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے. وہ مرنے کے بعد پتہ چلا. خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. یہاں کیا پتا، یہاں کیا معلوم. اور ایک بات یاد رکھنا، صرف ہم دولت کی بات نہیں کرتے. بہت سے ہمارے مطلب ہم گستاخی کی معافی چاہتے ہیں، ہم سب سے چھوٹے ہیں، طالب علم تھے اور طالب علم ہیں اور طالب علم رہیں گے مرتے مرتے. اور طالب علمانہ اشکالات اور سوالات ہمارے ذہن میں جو آتے ہیں وہ اساتذہ سے پوچھ کے ہمارے بھی کر لیتے ہیں. ہمارے زیادہ تر یہ بات دولت تک تو بات رکھی جاتی ہے، طاقت حکومت دولت، عزت تک بات نہیں لائی جاتی. عزت تک بات نہیں لائی جاتی کہ وہ دنیا کی طاقت کوئی طاقت نہیں ہوتی، اور دنیا کی حکومت کوئی حکومت نہیں، دولت تو ہاتھوں کا میل ہے، پیسہ. یہاں تک ہم اس سے آگے بڑھ کے رہتے ہیں. عزت جسے آپ لوگ عزت کہتے ہیں، عزت دنیا کی عزت بھی مچھر کے پر کے برابر نہیں. جیسے دولت کی کوئی حقیقت نہیں ہے دنیا کی، جیسے دنیاوی حکومت کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جیسے دنیاوی مال و زر کی کوئی حقیقت نہیں، ویسے ہی بالکل دنیاوی عزت کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے. یاد یاد نہ دنیا کی عزت کوئی عزت ہے اور نہ دنیا کی ذلت کوئی ذلت ہے. آخرت میں اگر عزت ہے تو وہ اصلی عزت ہے، اور آخرت میں اگر ذلت ہے تو وہ اصلی ذلت ہے. یہاں کی عزت کوئی معنی نہیں رکھتی اور یہاں کی ذلت بھی کوئی معنی نہیں رکھتی. یہ بات یاد ہے. اب ہمارے دماغ میں تو یہی آتا ہے یار ان کی تو کوئی عزت نہیں مولانا صاحب، اور ودھائک جی کی بہت تو ایک اور نماز نہیں پڑھتا. ہم بات وہ کر رہے ہیں جو بات ہم کو، جو چیز ہمیں نیک عمل کرنے نہیں دیتی. بالکل صاف ستھری بات ہم تمہیں بتایا، جو نیک عمل جو چیز ہمیں نہیں کرنے دیتی وہ یہی ہے. تو ہم بتائیں اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی نہ ہوتے، کوئی اور نبی ہوتا تو اب تک کچھ بندر اور خنزیر بن چکے ہوتے، کچھ لوگ طوفان میں ڈبائے جا چکے ہوتے، کچھ لوگ آگ میں زندہ جلائے جا چکے ہوتے. اللہ کی قسم ان سے زیادہ یہ جو یہاں یہ جو نورانی چہرے بیٹھے ہیں سب کے سب، ان سے 1000 گنا زیادہ، ان سے کروڑ گنا زیادہ محمد الرسول اللہ کا احسان گناہگاروں پر ہے، گناہگاروں پر، گناہگاروں پر. یہ بات میں نے دھیرے سے کہی ہے کیونکہ تھک گیا، لیکن اس بات میں بڑا وزن ہے. یہ ریکارڈ کر کے لے جاؤ، جی چاہے لکھ کے لے جاؤ، فرش سے لے کر عرش تک میں ہر جگہ کہنے کے لیے تیار ہوں. ہم ان نورانی چہروں سے کئی گنا زیادہ، یہ تو انہی کی کیٹیگری کے ہیں، یہ لوگ تو ان کے گھر کے لوگ ہیں. آپ کو پتا نہیں ہر آدمی کے کچھ لوگ گھر کے لوگ ہوتے ہیں، اور گھر کے لوگوں کی تو سنی ہی سنی جاتی ہے.
जो आदमी विधायक जी का खास हो, फिर वहीं पर ना FIR हो और ना वहीं की गाड़ी के कागज चेक करे जाते हैं। इतनी तो घर, अगर घर का आदमी है तो कुछ तो छूट होना चाहिए। तो ये जो देख रहे हो तो ये जो यहाँ ये जो लोग बैठे हैं उलमाए कराम, ये उनके, ये मदीने वाले आका के घर के लोग हैं। उन्होंने बहुत पहले कह दिया था कि उलमाउ उम्मती का अंबियाई बनी इसराइल, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान है। हमारे नबी ने फरमाया उलमाउ उम्मती का अंबियाई बनी इसराइल, हमारी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह समझो। हमारे नबी ने फरमाया कि हमारे वारिस उलमा हैं, तो ये तो उनके घर के लोग हैं। उनका अगर एहसान असलियत में है तो गुनहगारों पर है, गुनहगारों पर। अगर मोहम्मद का उम्मती न होता, एक वक्त की नमाज छोड़ने के बाद जमीन में धंसा दिया जाता। अगर मोहम्मद का उम्मती न होता, एक पैसा सूद का खाने के बाद चेहरा बदल दिया जाता। अगर मोहम्मद का उम्मती न होता तो एक गुनाह करने के बाद जिंदा आसमान से आग बरसा के जिंदा जला दिया जाता। ये वो मदीने वाले आका का करम है कि बात अब तक बनी हुई है। कुर्बान जाओ उनके कदमों पर, आज ले उनकी मदद। आज कहा मान उनका, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। ये जो जिंदा बैठे हैं ये उधर, ये मदीने का सदका है जो जिंदा बैठे हैं। ये सीरतुन नबी है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। हमारे नबी कहां से सीरत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है फजर की नमाज के बाद, और हम तक ये दीन पहुंचाने के लिए हमारे नबी ने। याद रखना, देखो एक बात बिल्कुल तय है, ये लिख के रख लो, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक में शर्त अव्वल है। इसी में है अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। आप बात समझने की कोशिश करें। ये जो थोड़ी बहुत अगर ये खाने दिल अंदर वाला गोशा इश्क़े नबी से मामूर नहीं है, अगर हम बताते हैं अपने जलसों में, हम एक जुमला कहा करते हैं, हालांकि वो साबित कुरान से है, जरूरत पड़ी तो करेंगे, वरना आप तो बस हमारे मुंह से सुनो और समझो और मानो। और वो जुमला मैं ये कहा करता हूँ, कम से कम दर्जा है ये, कम से कम, कम से कम, यानी इससे कम पर तो कोई नहीं। कम से कम दर्जा मालूम क्या है? पागलपन की हद तक, पागलपन की हद तक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क जिस मुसलमान के दिल में नहीं है वो मुसलमान नहीं। वो सब कुछ होगा लेकिन मुसलमान नहीं हो सकता। वो सैयद होगा, मिर्जा होगा, अफगान होगा, जो भी होगा। इसमें कुछ बिरादरियों के नाम आ रहे हैं, कोई बुरा न माने यार, ये अल्लामा इकबाल का शेर है। मुराद इससे सब कुछ है, कोई खास न ले जाए। वो सब होगा लेकिन मुसलमान नहीं हो सकता। पागलपन की हद तक जिसके दिल में मोहम्मद रसूलुल्लाह का इश्क नहीं है, कम से कम कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी। सारी कहानी यहीं पे आके खत्म है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, बहुत ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत करने का दावा करते हो तो फिर एक ही जगह है, फत्तबिऊनी, मोहम्मद के कदमों में आ जाओ, उधर गुलामी कर लो, अल्लाह मान लेगा कि तुम हमसे मोहब्बत करते हो। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये यही सरकार दो आलम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है। सारे सहाबा बैठे, अचानक हमारे नबी ने एक बात फरमाया, अगर मूसा अलैहिस्सलाम जैसा जलीलुल कद्र पैगंबर भी आज दुनिया में आ जाए अब तो पता क्या होगा? साहबा ने पूछा क्या होगा अल्लाह के रसूल? अल्लाह के नबी ने फरमाया, मूसा जैसा जलीलुल कद्र पैगंबर भी अगर आज दुनिया में आ जाए, जन्नत में नहीं जा सकता जब तक मुझ मोहम्मद की गुलामी ना करे। हम तुम किस खेत की मूली कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। अल्लाह अर्श आदम से ऐलान करता है, ये कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी का तर्जुमा किया है अल्लामा इकबाल ने। पता ये सीरतुन नबी आका सल्लल्लाहु, याद रखना, अगर इश्क़ रसूल दिल में इससे कम है होने वाला कुछ नहीं, सब बेकार है। फिर अगर देखावा दिखोई में कि यार अगर ईद की नमाज ना पढ़ने का लोग कहें ईद की नमाज पढ़ने ना जाए कोई सा मुसलमान है तो चलेगा ईदगाह में। अठे दिन हम सोचे, तुम सोचो कि यार अगर ईद जुमा पढ़े ना जीवा तो यार ये मौलाना हिलाल कहे लगे तो जुमा नहीं पढ़े, चलो अच्छा बढ़िया चले तो तुम आई हो। और हम सोचे यार अगर हम जुमा वाले दिन ना जीवा तो ये लोग कहे लगे मुफ्ती साहब जुमा नहीं पढ़े, यार कैसे मुसलमान है, तो हम हो आएंगे तुम हो आएंगे, वो जुमा पढ़ लिया, वो रोजा रख लिया, वो कुछ नहीं काम आएंगे ये अमाल अगर इसके रसूल यहाँ भरा हुआ है। पागलपन की हद तक, याद रखना, ऐसे रस्मों से कुछ नहीं, फिर ये एक रस्म बन के रह जाएंगे।
اللہ ہمارے سجدوں کا محتاج نہیں ہے، نہ ہماری نمازوں کا محتاج ہے، نہ ہماری زکات کا محتاج ہے، نہ ہمارے تراویح روزے کا محتاج ہے، کسی چیز کا، نہ ہمارے چندے کا محتاج ہے، کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ عشق یہاں ہونا چاہیے دل میں، کتنا کم سے کم حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب میدان حرم میں لا کر کے کھڑا کیا، بہت لمبا واقعہ ہے، تو ابو سفیان نے جب ان کو سولی پر ایسے باندھ دیا گیا، سولی وہ سلیب ہوتی لکڑی کی، ایسے ہوتے وہ ایسے اوپر ایک لکڑی ہوتی اس میں پھانسی دیتی ہے پہلے، تو اس پہ لا کے باندھ دیا پھانسی دینے کے لیے، تو کہنے لگے کہ خبیب، تلوار نکالی، جلاد نے ان کی گردن کاٹا اور ہاتھوں میں کیلیں ٹھکے ہوئی ایسے لکڑی، تو کہا خبیب ایک موقع ہے، جلاد سے کہا رک جاؤ ابو سفیان نے، تو وہ رک گیا جلاد۔ ابو سفیان نے آگے آگے کہا کہ ایک کام کرتے یار خبیب، تم جوان آدمی ہو، تمہاری بیویاں بھی ہیں 2 اور بچے بھی ہیں کئی، تو یہ مسئلہ تو بڑا یار، جوانی میں مارے جاؤ گے، چلو ایک کام کرتے ہیں، ایک سودا کر لیتے ہیں، تم کو چھوڑ دیں، کیلے اکھاڑ لیتے ہیں، تمہارا علاج کرا، تمہیں مدینہ بھیج دیں گے، اپنے گھر جاؤ آرام سے، تم اپنی جگہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑوا دینا، تمہاری جگہ انہیں قتل کر دیں گے۔ اب وہ ایسے تھے، سلیب ٹھکی ہوئی، کیلیں ٹھکی ہاتھوں میں، اب تلوار یہاں رکھی تھی۔ معلوم ہے کیا جواب دیا؟ یہ ہے دین، یہ دین ہے، یہ اس نبی کی سیرت میں سنا رہا ہوں جس پر آپ نے جلسہ رکھا ہے۔ خبیب نے کہا سنو، تم پاگل ہو، تم جانتے نہیں، تم کو پتا نہیں ہے کہ محمد کون ہے۔ ابو سفیان اگر تو جانتا تو کبھی یہ نہ کہتا کہ محمد رسول اللہ کو میں پکڑوا دوں اور انہیں میرے بدلے میں قتل کر دیا جائے اور مجھے چھوڑ دیا جائے۔ پاگل سن، مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ مجھے زندہ چھوڑ دیا جائے اور اس کے بدلے میں محمد رسول اللہ مسجد نبوی میں مدینے میں اپنے مصلی پر جہاں نماز پڑھ رہے ہیں وہاں ایک کانٹا ان کے پیر میں چبھا دیا جائے اور بدلے میں مجھے مارنے سے روک دیا جائے، میری جان بخش دی جائے اور بدلے میں ان کے پیر میں کانٹا چبھا دیا جائے، مجھے یہ بھی گوارا نہیں ہے۔ تو ان کو قتل کی بات کرتا۔ ابو سفیان نے کہا پتہ نہیں محمد نے اپنے چاہنے والوں کو کیا گھول کے پلا دیا ہے، مار تلوار جلدہ سے کہا، اس نے گردن ایک ہی بار میں گردن سر سے جدا کر دیا۔ جب تک محمد کے نام پہ مرنے میں دنیا میں جینے سے زیادہ مزہ نہیں ہوگا تب تک کچھ نہیں، سب بیکار۔ محمد کی محبت دین حق میں شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، یاد رکھنا۔ اللہ نے وہ نبی ہمیں اس کے عشق میں چور جب اٹھے، ابھی تو وضو نہیں ہوتا نا، وضو کرنا مشکل ہے، نماز پڑھنا مشکل ہے، روزہ رکھنا مشکل ہے، زکات دینا مشکل ہے، حج کرنا مشکل ہے، داڑھی رکھنا مشکل ہے، شادی بیاہ سنت کے مطابق کرنا مشکل ہے، لین دین بیچا بکری خرید فروخت سنت کے مطابق کرنا مشکل ہے، قرآن پڑھنا مشکل ہے، اس پہ عمل کرنا مشکل ہے، سب مشکل ہی مشکل ہے نا یہ، اور یہ سب معمولی کام ہے۔ ان کو کرنے والوں کا کون سا کیا بگڑ گیا؟ وہ بھی کھا رہے ہیں، چل رہے ہیں، پی رہے ہیں، جی رہے ہیں، سو رہے ہیں، جا رہے ہیں، تم بھی۔ لیکن جب محمد کی محبت دل میں نہیں ہے نا، اس لیے یہ سب کچھ مشکل ہے، اور جب ان کی محبت دل کے اندر بیٹھ جائے تو جان دینا اور بار بار جان دینا اور تڑپ تڑپ کے جان دینا بھی بہت آسان بلکہ بہت مزیدار ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، تاریخ بھری پڑی، ایک بار یہاں پیدا رہو عشق رسول، اس لیے ہم زندہ۔ ہمارے نبی مسجد نبوی میں بیٹھے، فجر کی نماز پڑھی، اس کے بعد میں حضرت زید بن حارثہ کو ساتھ میں لیا، کہا چلو میرے ساتھ آؤ، ٹہل کے آتے ہیں، تھوڑی ورزش کر کے آتے ہیں، تھوڑا گھوم کے آتے ہیں، باہر کی ہوا لے کے آتے ہیں۔ باغوں میں نکل گئے، کھجوروں کے باغ تھے مدینہ منورہ سے باہر، وہاں جا کر کے ایک یہودی کا باغ تھا اور کھجوریں ٹوٹ ٹوٹ کے گر رہی تھی جو زمین پر۔ عرب کا یہ دستور پہلے بھی تھا اور آج بھی ہے، جو پھل درخت سے ٹوٹ کر اپنے آپ زمین میں گر جائے وہ کسی کا نہیں ہوتا ہے، وہ سب کے لیے عام ہوتا ہے، اس کو مالک کبھی نہیں اٹھاتا ہے، اس کو جو چاہے اٹھائے اور کھا لے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گری پڑی کھجوریں، ہم تک یہ کلمہ، ہم تک یہ قرآن، ہم تک یہ دین، ہم تک یہ اذان، ہم تک یہ نماز، ہم تک یہ مسجدیں، ہم تک یہ مدرسے، ہم تک یہ رکعتیں۔ ارے میں کہتا ہوں مسلمانوں، اللہ کا خوف کرو، ذرا احسان فراموشی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ جس داڑھی کو لگا کر آج ہم مسلمان کہلائے جاتے ہیں، جن مسجدوں میں ہم نمازیں ادا کرتے ہیں، ان مسجدوں کو دینے والا کون ہے؟ جس قرآن کی ہم تلاوت کر کے اپنے ماں باپ کو بخشواتے ہیں، اس قرآن کو دینے والا کون ہے؟ جو اذانیں ہم دیتے ہیں وہ اذان لانے والا کون ہے؟ جو نماز ہم پڑھتے ہیں وہ نماز لانے والا کون ہے؟ جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں وہ کلمہ لانے والا کون ہے؟ ارے لانے والوں کو بھول جانے والوں اور لانے والے کا احسان بھول جانے والوں، تم کیا منہ دکھاؤ گے میدان محشر میں اسے؟
جڑ کیوں بھول جاتے ہو؟ جس جمعے کو پڑھ کر پھولے نہیں سماتے ہو وہ جمعہ لانے والا کون ہے؟ محمد رسول اللہ۔ جس زکوٰۃ کو دے کر کے سینہ چوڑا کرتے ہو وہ زکوٰۃ لا کر کے ہمیں دینے والا کون ہے؟ محمد رسول اللہ۔ ارے بلند آواز سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ سو گئے ہو تو بات ختم کر دیں، تھک گئے ہو تو بات ختم کر دینا، زبردستی کا سودا نہیں کرتے، تھک گئے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و سیرت سنتے سنتے اگر سنتے سنتے سننے والا تھک جائے، بولتے بولتے بولنے والا تھک جائے، دونوں پر لعنت ہے اور 1000 بار لعنت ہے، کہو آمین۔ یہ ہماری کمی ہے۔ سب کچھ سنا دیں گے انشاءاللہ، لیکن آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہو تب نا۔ 12:09 اللہ اکبر، دکھائی نہیں گئی لیکن ہم نے دیکھ لیا۔ یہ جن چیزوں کو ہم رمضان میں ہم روزہ رکھتے ہیں اس پہ پھولے نہیں سماتے ہیں، لانے والا کون ہے؟ بلند آواز سے بولو محمد رسول اللہ۔ کبھی احسان مانا، کبھی دل میں خیال آیا، کبھی ایک آنسو نکلا ان کی یاد میں؟ بہت جلسے کیے ہم لوگوں نے، بہت جلوس کیے، بہت کچھ ہو گیا، واپس آنے کی ضرورت ہے۔ واپس آنا ایک ہی راستہ ہے، سارے دروازے بند ہیں، ایک ہی دروازہ کھلا، اور وہ دروازہ مدینے والے آقا کی چوکھٹ ہے۔ نوجوان کے دل میں اتنا یہ نہیں سوچتے ہو میدان محشر میں؟ اچھا کبھی داڑھی مڈانے والے نے یہ سوچا ہے کہ اگر میدان محشر میں جب ہم جام کوثر پینے کے لیے ان کے پاس جائیں گے پینا تو پڑے گا، پیاس سے زبانیں باہر آ رہی ہوں گی تو پینا تو پڑے گا، تو اگر انہوں نے کہہ دیا کہ ہماری داڑھی تمہارے چہرے پہ نہیں اچھی نہیں لگتی تھی تو کیا جواب دو گے؟ کبھی شرم محسوس ہوتی نہیں ہوتی؟ کبھی دل میں آر آتی کہ نہیں آتی؟ پیچھے بیٹھے جائیں گے تو تم پہ جاؤ۔ تب جا کر یہ دین ہم تک پہنچا ہے، ایسے نہیں اتنی آسانی ہے۔ چلے گئے کھجوریں پڑی تھی، وہ اٹھا کر کے کھانے لگے، تو ساتھ میں کہا زید تو نہیں کھاتا؟ زید بن حارثہ یہ جو آپ جنہیں آپ نے اپنا متمنا بنا تو تم نہیں کھاتے؟ تو زید بن حارثہ نے کہا نہیں اللہ کے نبی آپ کھاؤ، میں نہیں کھاؤں گا، مجھے تو بھوک نہیں ہے، مجھے بھوک نہیں لگی۔ میرے نبی نے فرمایا زید میں تو کھاؤں گا، آج چوتھا دن ہے میں نے کچھ بھی نہیں چکھا ہے، 4 دن بھوکے ہمارے لیے، تاکہ یہ کلمہ ہم تک پہنچ جائے، تاکہ یہ قرآن ہم تک پہنچ جائے۔ اللہ نے وہ نبی ہمیں عطا فرمایا، ہمارے اور تمہارے لیے روئے اور تڑپے۔ ان کی محبت دل میں نہیں ہوگی کوئی عمل نہیں کر سکتے، کوئی وضو نہیں ہوگا ہم سے حل، نہا لیں گے بغیر وضو کے لیکن وضو نہیں کر پائیں گے اگر عشق رسول دل کے اندر نہیں ہے۔ اور یاد رکھنا کچھ نہیں کام آنے والا ہمارے اعمال کی کیا حقیقت۔ ابھی طاہر پڑھ رہا تھا سلام، یہاں دل کو جا کر کے لگ رہا ہے، بالکل صحیح بات ہے، ان کی شفاعت کے بغیر بیڑا نہیں پار ہونے ہمارے تمہارے اعمال کی حقیقت۔ ہم اور تم ایسا عمل کر لیں گے جو اللہ کے منشا کے مطابق ہو، جو اللہ کو قبول ہو، جو اللہ کو پسند آ جائے۔ ہم کھڑے ہو کر کے وہاں حساب دے لیں گے اپنی زندگی کا، سوالوں کے جوابات دے لیں گے میدان محشر۔ میرے نبی نے فرمایا، ایک دن میرے نبی کے دل میں خیال آیا، یا اللہ موسیٰ علیہ السلام کے امتی کی عمر 500 سال ہے، داؤد علیہ السلام کے امتی کی عمر 600 سال ہے، نوح کے امتی کی عمر 900 سال ہے۔ یہ جب میدان محشر لگا ہوگا تو ان کے نام اعمال کھولے جائیں گے، ہماری امت کا بھی نام اعمال کھولا جائے گا۔ ہمارے امتیوں کے نام اعمال میں کوئی 5 سال 10 سال 20 سال کی نمازیں اور عبادتیں نکلیں گی، اور موسیٰ علیہ السلام کے امتی اس کی 500 سال عمر ہے، وہ 500 سال کی نمازیں لے کر کے آئے گا، تو ہمارے امتی کی تو عبادتیں کم اور ان کی زیادہ نکلیں گی۔ میرے رب نے فرمایا
परेशान न हो, तुम मेरे हबीब हो, तुम मेरे हबीब हो। तुम्हारे लिए मैंने जब मूसा की बारी आई, मैंने कहा था लन तरानी, नहीं मूसा तुम मुझे देख नहीं सकते हो, इतनी हिम्मत और इतनी जुर्रत तुम्हारे अंदर नहीं है, लन तरानी तुम मुझे नहीं देख सकते। लेकिन जब मोहम्मद की बारी आई, अल्लाह कहता उदनु मिन्नी सदाए उदनु मिन्नी है, करीब आ जा, करीब आ जा। तुम मेरे हबीब हो, तुम मेरे प्यारे हो, तुम मेरे दुलारे हो, मैं तुम्हें चाहता हूँ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। जब गुफ्तगू हुई है अल्लाह की और रसूलुल्लाह की आमने सामने अर्श आज़म पर, जिब्रील अमीन तो यही रह गए सिदरतुल मुंतहा के पास, और मेरा नबी गया और आगे गया। सुम्मा दना फतदल्ला, सुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना। आमने सामने हुआ है अल्लाह और उसका रसूल, और फिर मेरे नबी ने कहा अस्सलातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु। ये आमने सामने की गुफ्तगू है, ये जो तशहुद में पढ़ा जाता है, ये आमने सामने की बातचीत है अल्लाह और रसूलुल्लाह के बीच में। ये जो अत्तहियात पढ़ते हो, मेरे नबी ने जब खुदा को देखा है, जब आमना सामना हुआ है, फरमाया अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु। आए अल्लाह, मेरी जानी इबादतें, मेरी बदनी इबादतें, मेरी माली इबादतें, मेरा सब कुछ तुझ पे कुर्बान है। मेरे रब ने जवाब में कहा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, ऐ मेरे प्यारे नबी, तेरे ऊपर मेरी तरफ से सलामती हो, व रहमतुल्लाहि, मेरी रहमतें हो, मेरी बरकतें हो। वहां पर भी मेरा नबी तुम्हें और हमें नहीं भूला। हम दुकानों में भूले तो कम तौला, हमने ज़बान पे भूला, वादा खिलाफी की, हम शादियों में भूले, यहूदियों और ईसाइयों के तरीकों पे करने लगे, हम लिबास पहनने में भूले तो यहूदियों का लिबास पहना, हम अजानों में भूले, अजानों के वक्त भूले तो मस्जिद न गए, हम जवानी में भूले तो जिना में मुलव्विस हुए, हम बुढ़ापे में भूले, सूदखोरी में मुलव्विस हुए। हमारा नबी अल्लाह के सामने बात हो रही है, वहां भी नहीं भूला। जब अल्लाह ने कहा अस्सलाम अलैका अय्युहन नबिय्यु, तो मेरे नबी ने कहा या अल्लाह, सिर्फ मुझ पे नहीं, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। या अल्लाह, मुझ पर भी सलाम तो मेरी उम्मत पर भी सलाम हो। ये तो हम भूल गए, कोई मतलब नहीं बनता है। 7 मरतबा 24 घंटे में समंदर कहता है हमारे गुनाहों को देखकर कि या अल्लाह, हमें इजाजत दे, इन बदबख्तों की गुनाहों की वजह से हम इन्हें निगल जाए। 7 मरतबा जमीन कहती है या अल्लाह, मुझे इजाजत दे, इन बदबख्तों की रोसियाही की वजह से हम इन्हें निगल लें। आसमान कहता है हम फट पड़े, इनके ऊपर गिर जाए, हमारे गुनाहों को देखकर, हमारी बदतमीजियों को देखकर। लेकिन हमारे नबी ने दुआ फरमाई थी, अल्लाहुम्मा ला तहलिक उम्मती फइन्नहुम ला यअलमून। अजाब नहीं आता है तो हमारे नबी के सदक़े तुफैल में नहीं आता है, उनके कदमों के धूल की बरकत है जो नहीं आता है, वरना कहां के कहां पहुंच गए होते। वो नबी अल्लाह ने हमें, और काम नहीं बनने वाला, इसके बगैर जो कुछ है सब यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इश्क़ रसूल और ऐसा इश्क़ रसूल, कुर्बानी और ऐसी कुर्बानी। मा काना अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, किसी के बाप तो नहीं है, वलाकिन रसूल अल्लाह ही, लेकिन याद रखना अल्लाह के रसूल पैगंबर हैं, व खातमुन नबिय्यीन, और आखिरी नबी है, अब आपके बाद कोई नबी नहीं आने वाला। मेरे नबी ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व बलदिही व नासी अजमाइन। तुम में से कोई मोमिन कामिल नहीं हो सकता, तुम में से कोई मुसलमान नहीं हो सकता, तुम में से कोई मुसलमान नहीं हो सकता। फरमाया कब तक? मेरे नबी ने फरमाया जब तक कि वो मुझसे मोहब्बत न करने लगे। मोहब्बत तो सब करते हैं, कितनी मोहब्बत? मैं नहीं, मेरे नबी ने फरमाया अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही, अपने बाप से ज्यादा वो मोहम्मद से मोहब्बत करे, वो वलदिही, अपनी औलाद से ज्यादा वो मोहम्मद से मोहब्बत करे, वो नासी अजमाइन, और सारी दुनिया से बढ़कर वो मोहम्मद से मोहब्बत करे। तब कहीं जा करके अपने आप को मुसलमान कहलाने का हक है, वरना अपने आप को मुसलमान नहीं कहला सकते। ये दीन है, सब कुछ यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है।
सब यहीं से शुरू होगा। सुनते रहते हो कि वो उन्होंने जान दे दी, हमसे नमाज नहीं पढ़ी जाती तो फिर इतनी तकरीरें करनी पड़ती हैं, नमाज पढ़ा करो, नमाज पढ़ो, कितनी कर लो। हम तो कहते हैं ना इधर कान में इधर कान में, वो क्या था, ब्लूटूथ लगा दो और उसमें वायरलेस सिस्टम सेट करो, 24 घंटे कहते रहो नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। अगर दिल में इश्क रसूल नहीं है तो वो नमाज नहीं पढ़े। नमाज का मतलब ही हुजूर मुनाज़िर अहले सुन्नत ने जो फरमाया, खूबियां जितने मुमकिन थी मखलूक में सब है मौजूद सरकार की रात में, चांद की चांदनी में नहीं वो चमक है जो उनके मदीने के ज़र्रात में। इश्क होना चाहिए पागलपन की हद तक। मुझे याद आ गया तो हुजूर मुनाज़िर अहले सुन्नत का जिक्र आया तो उनके उस्ताद मोहतरम का भी बात हमारे दिमाग में आ गई, याद आ गई, बताता चलो। मैं जुमे के दिन आया जुमा पढ़ने मौलाना कुतुबजी साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ, तो वही मुश्कात शरीफ लेकर के साथ में आता, वही बैठ गया, सामने बैठा तो हुजूर मुनाज़िर अहले सुन्नत तशरीफ लाए थे उस दिन। वो भी आ गए थोड़ी देर, मौलाना तो पहले आ जाते थे मस्जिद में, अलग ही आ गया नहीं तो वरजुल क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फिल मसाजिद, तो वही वाले आदमी थे, उनका दिल मस्जिदों में अटका रहता था हमेशा। उल्टा था, हम लोग ये सोचते हैं चलो भाई थोड़ी देर मस्जिद भी हो आए, ये भी जरूरी है। उनका था चलो भाई थोड़ी देर घरों भी आए, बाकी तो मस्जिद में रहेंगे, बिल्कुल उलट पलट। तो जब हुजूर मुनाज़िर अहले सुन्नत तशरीफ लाए मौलाना इमाम अली साहब, तो उन्होंने वो चंद दिनों पहले हज से वापस आए थे। पहली मुलाकात तो नहीं थी, एक बार हज से वापस आने पर मौलाना मजीद साहब खुद वहां जाके मिलाए थे, शायद या वो यहाँ थे, इतना मुझे नहीं याद, वो बहुत बचपने की बात है। तो शायद दूसरी मुलाकात थी या तीसरी मुलाकात थी। तो उन्होंने एक इत्र निकाला मौलाना इमाम अली साहब ने और कहा लो लगा लो। तो मौलाना मजीद साहब अपना इत्र पूरा सेट करके पहले लगा लो के आते थे, और वो थे बहुत खुददार आदमी है, तो आप लोग हमसे ज्यादा जानते हैं, बहुत लेन देन के मामले में बहुत छोटी चीज या बड़ी चीज, वो अलग ही इंसान थे, शायद ही कोई होता है ऐसा इंसान। तो बस उन्होंने जो है ना करते रहे, बहुत ज्यादा जब इसरार किया हमारे इमाम अली साहब ने, तो उन्होंने वो इतर लिया, ऐसे तनिक नाम कर लिया और नाम करके अपने वापस कर दिया, एक खुददारी का सबूत देते हुए, कोई इतर नहीं लिखा तो पूरा काम डेल अपने ऊपर, तो वापस कर दिया उन्होंने। जब वापस कर दिया, अभी जेब में नहीं रखा था मौलाना साहब ने, और मौलाना इमाम अली साहब ने कहा वो दरअसल ये इत्र मैंने मदीने मुनव्वरा की फलां दुकान में मस्जिद नबवी के बराबर में, या शायद वो मुझे जुमले पूरे नहीं याद है, खरीद लिया था। जब ये कहा तो मौलाना मजीद साहब ने इतर झपट्टा मार के उनके हाथ से दोबारा छीना। वो खुददार आदमी जो किसी का इतना इतर भी अपने कपड़े में लगाना पसंद नहीं करता, खाली नाम करके अभी वापस की 2 मिनट पहले, जब उन्होंने मदीने का नाम लिया कि मैंने मदीने में खरीदी थी, झपट के वो इतर की शीशी छीनी है और उसकी डांट खोल खाली को पहले तो माथा और दाढ़ी और लेर रगड़ को खाली कर दी, और बार बार अरे मदीने से लाए, अरे मदीने से लाए, अरे अब हमें याद आता है पागलपन की हद तक जिसके दिल में इश्क रसूल नहीं है वो मुसलमान नहीं है। होगा वो हाजी होगा, नमाजी होगा, फाजी होगा, कोई होगा, हम नहीं जानते। पागलपन के हद तक जिसको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं, वो मुसलमान नहीं। वो लपेट गए पूरी शीशी, और यही अरे मदीने से लाए, अरे मदीने से लाए करके वो पूरी शीशी खाली कर दी। यहाँ मालूम क्या, किसी बहुत बड़े वाले हाजी नमाजी से कह दो कि शादी मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके के मुताबिक कर लो लड़के की, मौत आ जाएगी उसे, उसी में फना हो जाएगा, सब इबादत और सब नमाजें उसकी वहीं पे धरी धरी रह जाएगी, खत्म कहानी, सारी नेकी उसकी निकल जाती है उसी टाइम। ये क्या बता, क्या बात, काम नहीं चलने वाला इससे कम नहीं, याद रखना। हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और ये हकीकत है जो ये शायर मशरिक का जो शेर है वो उसकी कुरान की आयत का तर्जुमा है। ये कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, तो वरना नहीं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं।
پھر یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، پھر تو قلم اٹھا کر کے اپنی تقدیر اپنے آپ لکھ لے۔ اگر تو محمد کا غلام ہے پھر تو کھڑا ہو جا عمر ابن عاص کی شکل میں اور کہہ دے کہ جنگل کے جانوروں جنگل خالی کر دو، تو جانور جنگل خالی کر دیں گے۔ پھر تو زمین میں درہ مار کے کہہ دے عمر کی شکل میں کہ رک جا، زلزلہ رک جائے گا۔ پھر تو دریائے نیل کے نام بے زبان دریا اس کے نام خط لکھ کے ڈال دے، پھر وہ 16 ہاتھ پانی کے ساتھ بہنا شروع ہو جائے کہ محمد سے وفا تو نے تو، ورنہ نہیں۔ ساری کہانی گھوم پھر کے وہیں پہ آ کے ختم ہوتی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو۔ یہ شرطیہ والا تو ہے، وہ جو ان شرطیہ ہوتا عربی میں، یہ تو شرطیہ ہے اردو میں کہ محمد سے وفا تو نے تو۔ اگر محمد سے وفا کی ہے تو لوح و قلم، پھر تو قلم اٹھا لوح اٹھا اپنی تقدیر اپنے آپ لکھ، تو خود لکھ کے 8 میں سے کون والے دروازے سے جنت میں جانا ہے جا، اگر محمد سے وفا کی ہے تو، ورنہ کچھ نہیں بننے والے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو یہ حقیقت ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم عمر تھے، اور انہی کی عمر کے ہمجولی حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ بچے تھے، کھیل رہے ہوں گے کہیں میدان میں۔ اب توجہ میری طرف، میں بات ختم کر رہا ہوں، حضرت تشریف لے آئے اور وقت بھی بہت ہو گیا۔ حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بچے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بچے تھے، ان کی عمر کم تھی، یہ دونوں کہیں اور بھی مدینے میں اور کچھ بچے ایک ساتھ مل کر کے کھیل رہے ہوں گے، تو بچوں میں بات چیت بھی ہو جاتی ہے، کچھ بات چیت ہو گئی۔ حضرت حسین نے عبداللہ سے، حضرت عمر کے بیٹے سے، عبداللہ ابن عمر سے کہہ دیا کہ میرے باپ کے غلام ان کو خراب لگ گیا۔ عربی جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر بہت زیادہ غیرت ہوتی ہے، عرب بہت غیرت مند ہوتے ہیں قدرتی طور پہ، یہ مطلب فطری بات ہے، نیچرل، اس کا دین دنیا سے کوئی تعلق نہیں، یہ نیچر میں ہے ان کے۔ وہ عجمیوں سے کئی گنا زیادہ غیرت مند عربی ہوتے ہیں، تو وہ وہاں سے بہت ان کو تکلیف گزری کہ یار ہم آزاد ہیں۔ اچھا اس زمانے میں غلام اور بھی زیادہ گالی ٹائپ میں سمجھا جاتا تھا، مطلب گالی نہیں لیکن بہت ہی زیادہ غلامی کا دور اس ٹائم تھا۔ خریدے ہوئے آدمی غلام کہتے تھے کہ ہم آزاد، ہم قریشیون نسل، یہ ہمیں غلام تھا، میرے باپ کے انہیں بہت خراب لگ گیا۔ وہ وہاں سے چلے عبداللہ ابن عمر اور اپنے گھر آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر کے کہا، شکایت کی بہت تیز لہجے میں کہ حسین نے ہمیں کہہ دیا میرے باپ کے غلام، بتاؤ ہم لوگ آزاد ہیں، غلام ہیں، وہ کون ہوتے ہیں غلام کہنے والے، آپ چلو چلو ڈانٹو چلو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا چلو کہاں ہے، فلاں جگہ ہے، چلو غلام کیسے کہہ دیا، چلتے، ہاتھ پکڑا اپنے بیٹے کا، تیز قدموں سے چلے، اب بیٹے کو لگ رہا ہے کہ چل کے ڈانٹے گا۔ وہاں پہنچے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، ان کو بلایا، کیا تم نے ہمارے بیٹے سے کہا میرے باپ کے غلام؟ تو حسین ابن علی تھے، سچائی کا زمانہ مانا، سچے لوگ تھے، نبی کا خون تھا، ہاں کہا ہے ہم نے کہہ دیا، وہ غصے میں کچھ ان کی غلطی بتائی، کچھ نہیں کر، تو ہم نے کہا وہ میرے باپ کے غلام۔ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے تھے، ایسے سیدھے گر گئے منہ کے بل حضرت حسین کے پیروں میں، دہاڑ مار کے روئے، کہا حسین قیامت کے دن بھی یہی کہہ دینا کہ یہ میرے باپ کا غلام تھا، ہمارا تو کام بن جائے گا، ہم تو چاہتے ہیں کہ وہاں بتا دیا جائے، وہاں کوئی مان لے کہ ہم غلام تھا، ہم لوگ تمہارے گھرانے کے غلام تھے، یہ بات وہاں بھی مان لی جائے تمہارے باپ کے غلام، ہمارا تو کام بن جائے گا، ہم تو چاہتے ہی نہیں۔ یہ ہے عشق رسول، یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور یہ انتہا نہیں، یہ ابتدا ہے۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا بھی سارا محور سب کچھ گھوم کے سیدھے، جو میں نے قرآن کی آیت تلاوت ہے، علامہ اقبال کا شعر ہے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، ساری دنیا اللہ نے اصول بنا دیا، مجھے راضی کر لو کامیاب ہو جاؤ، جو مجھے راضی کر کے آئے گا کامیاب ہے، جو مجھے ناراض کر کے آئے گا وہ ناکام ہے۔
تو سب اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں. تو کوئی بھی لے لو, آدم علیہ السلام اللہ کی مرضی چاہے, موسیٰ اللہ کی مرضی چاہے, عیسیٰ اللہ کی مرضی چاہے, ابراہیم اللہ کی مرضی چاہے, اسماعیل اللہ کی مرضی چاہے, ہود اللہ کی مرضی چاہے, لوط اللہ کی مرضی چاہے, انبیاء اللہ کی مرضی چاہے, اولیاء اللہ کی مرضی چاہے, ملائکہ اللہ کی مرضی چاہے, سب اللہ کی مرضی چاہتے ہیں, سب اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں. اور اللہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد. اللہ کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ساری دنیا اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. پیارے ہم تمہیں اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ. وہ نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. اس نبی کے ہوتے ہوئے بھی اگر اس نبی کے